وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ درس نمبر 14-13 آیت نمبر 116-117. آج کا موضوع: کیا ہم نے شیطان سے دوستی شروع کر رکھی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فتعالى اللہ الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. تو خدا جو سچا بادشاہ ہے، عالی قدر ہے، اور قرآن کی وحی جو تمہاری طرف بھیجی جاتی ہے اس کے پورا ہونے سے پہلے قرآن کے پڑھنے کے لیے جلدی نہ کیا کرو، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدَ لَهُ عَزْمًا. اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے اور ہم نے ان میں صبر و ثبات نہ دیکھا. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115. لفظی ترجمہ: وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ. اور اس سے پہلے ہم نے آدم علیہ السلام کو سے ایک وعدہ لیا تھا، ایک حکم دیا تھا. فنسیہ، مگر وہ بھول گیا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تو وہ سب سجدے میں گر گئے لیکن ابلیس تھا، اس نے انکار کر دیا. ابا. فَقُلْنَا يَا آدم. پھر ہم نے کہا کہ اے آدم، إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ، کہ دیکھو یہ تمہارا، وَلِزَوْجِكَ، اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے. فَتَشْقَىٰ، تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ. إِنَّ لَكَ أَن لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ. یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ تم نہ بھوکے ہوگے نہ لباس کی ضرورت ہے تمہیں. إِنَّكَ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، نہ پیاس تمہیں ستاتی ہے. وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ دھوپ تمہیں ستاتی ہے. فوسوس الیہ الشیطان، لیکن شیطان نے اس کو وسوسہ ڈالا، پھسلایا. کہنے لگا: یا آدم، اے آدم، هل ادلک، کیا میں تمہیں بتاؤں، اعلیٰ شجرۃ الخلد، جس سے ابدی زندگی تمہیں حاصل ہوگی.
وہ ملک لا یبلا اور لا زوال سلطنت حاصل ہو۔ فاکلا منہا انہوں نے کھا لیا اس درخت سے، فبتت لہما سوآتہما نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی شرمگاہیں جو ہے ظاہر ہو گئیں ان کے سامنے۔ واتفقا یخصفان علیہما من برق الجنہ اور دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ وعصا آدم ربہ فغوا آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گئے۔ ثم اجتباہ ربہ پھر اس کے رب نے اسے چن لیا۔ فتاب علیہ ان کی توبہ قبول کر لی، وہدا اور اس نے ہدایت بخشی۔ قال اہبطا منہا جمیعا اور فرمایا کہ تم دونوں جاؤ، یعنی یہاں سے اتر کر جاؤ۔ بعدکم لبعد عدو تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ فإما یأتینکم منی ھدی البتہ اگر میری طرف سے تمہیں ہدایت آئی، فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی تو جو کوئی میری اس ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا تو وہ نہ کبھی بھٹکے گا، گمراہ بھی نہیں ہوگا اور نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ ومن اعرض عن ذکری اور جو میرے یاد سے اعراض کر لے گا، میری یعنی نصیحت سے، ہدایت سے، فإن لہ معیشۃ ضنکا تو اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ ہوگی۔ نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ روز قیامت ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار دنیا میں تو تم نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا، وقت کنت بصیرا دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا، آنکھوں والا تھا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں اسی طرح ہماری آیات تم تک آئیں، تم نے اسے بھلا دیا، فنسیتھا یعنی عمل نہیں کیا۔ وکذالک الیوم تنسیٰ اور آج وہ دن ہے کہ میں تمہیں بھلا دوں گا اپنی رحمت سے۔ وکذالک نجزی من اسرف اور ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں جو حد سے گزرے، ولم یؤمن بآیات ربہ اور اللہ کی اپنے رب کی احکامات کو نہ مانے۔ ولعذاب الآخرۃ اشد وابقی اور آخرت کا عذاب تو زیادہ سخت ہے اور دائمی ہے۔ آدم کا تذکرہ ہے سامعین کرام۔ اس سلسلے میں تھوڑی سی میں آپ کو یہ بات کہوں، یعنی اگر آپ کتابیں دیکھیں گے تو پھر پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا واقعات ہیں، کیا واقعہ ہوا۔ اصل میں بات یہ ہے، دیکھیں قرآن نے اگر ایک بات کی وضاحت نہیں کی ہے اور حدیث میں اس کا تفصیل کا تذکرہ نہیں آیا ہے تو آپ اس کے پیچھے نہ پڑیں۔ ایک بنیادی طور پہ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں قرآن نصیحت کی کتاب ہے، اس سے نصیحت حاصل کریں کہ اس میں کیا نصیحت ہے، بس وہ نصیحت لے لیں، باقی تفصیل کو چھوڑ دیں۔ یہ واقعہ جو ہے یہ دنیا کا نہیں ہے، کم از کم یہ عالم بالا کا ہے۔ آپ اسے عالم بالا کہہ لیں، عالم ارواح کہہ لیں، یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اہبطوا منہا اترو یہاں سے، جاؤ دنیا میں، منہا جمیعا تم سب دنیا میں جاؤ۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب تک کا جو واقعہ ہے، یعنی جو سجدے کا حکم ہے اور یہ شیطان کا وہ کی نافرمانی ہے یا آدم کی کا درخت کا کھانا ہے، یہ وہ تو یہ یہاں کا واقعات نہیں ہے۔ اچھا ایک اور بنیادی بات اگر آپ نوٹ کر لیں تو وہ بھی بہتر ہے کہ دیکھیں جو چیز جس واقعے کا تعلق باطن سے ہے تو وہ آپ کی سمجھ میں ایسے نہیں آ سکتا جیسے کہ ظاہری واقعات۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ جو چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے تو باطنی معاملات ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں۔ جیسے کہ قبر کی زندگی ہے، قبر میں عذاب ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں تو وہ مردہ تو وہ گل سڑ گیا ہے، اور ہم جب قبر کھودتے ہیں نا بعض اوقات قبرستان میں جگہ تنگ ہو جاتی ہے تو مردے کی ہڈیاں برآمد ہوتی ہیں، کوئی عذاب قبر کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی سانپ ہوتے ہیں، نہ یہ ہوتا ہے نہ وہ ہوتا ہے۔
تو یہ تو دیکھیں ایسا نہیں ہے نا، میں تو وہی کہہ رہا ہوں. اب قبر کا عذاب جو ہے اس کا اس دنیا کے عذاب سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. اصل جو ہماری حقیقت ہے وہ تو روح ہے. اس وقت بھی جب تک روح آپ میں ہے تو آپ کو تکلیف اور راحت کا احساس ہوتا ہے جسم کو، لیکن جب روح نکل جائے تو بس پھر بخار ختم ہو جاتا ہے. روح جب بدن سے نکل جائے تو ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں. شوگر بھی ختم اور بخار بھی ختم اور کینسر بھی ختم. تو روح ہے. اور اس میں بہرحال اس میں اتنا مطلب پریشانی کی بعض اوقات کتابوں میں دیکھ لیں بڑی پریشانی کی بات ہے. یہ کیا ہوا، یہ کہاں کا معاملہ تھا، یہ کون سا درخت تھا، یہ کون سا پھل تھا، یہ کون سی جنت تھی، اور یہ کون سا آدم تھا، اور یہ جو شیطان وہاں کیوں چلا گیا فرشتوں کی ٹولی میں، اور بہکایا کیسے، اور اس کو ہمت کیسے ہوئی بہکانے کی، اور یہ کیسے بے لباس ہو گئے، اور یہ کیا ہوا. ایسا نہ کریں. قرآن میں ایک واقعہ ہے، یہ 7-8 جگہ آدم اور یہ واقعہ جو ہے عالم بالا کا 7-8 جگہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے، اور ہر جگہ اس کے الگ الگ اسباق ہیں، الگ الگ میسج ہے ہر جگہ تقریباً. اور اللہ تعالیٰ بعض جگہ تفصیل ہے، بعض جگہ نہیں ہے تفصیل. بعض جگہ تو 2 آیت میں نپٹا دیا گیا ہے، بعض جگہ اب یہ ہم پڑھ رہے اللہ آیت نمبر 123 تک ہے، یعنی 115 سے 123 تک. تو یہ آیات ہیں 15 اور 23، 5 اور 3 8 تقریباً آیت ہیں. تو دیکھیں نصیحت مختصر یہ ہے کہ آپ نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ اس واقعے کی تفصیلات میں جائیں کہ یہ کہاں ہے، کہاں کا واقعہ ہے، آدم کہاں اترے تھے، یہ کہاں ہوا. یہ اس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے نا. دیکھیں ضروری چیزیں جو ہیں جو ہدایت کے لیے ضروری ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمیں بیان کرتا ہے، اور جو نقطہ ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اس کو آپ دیکھیں، سوچیں، سمجھیں، پرکھیں اور ایک نصیحت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے کوئی 10 باتیں میں نے پہلے لکھ لی تھیں درس سے پہلے، تو اس واقعے کو دیکھتے ہوئے 10 نصیحتیں میں نے نوٹ کی ہیں. اس سے زائد ہیں، ابھی میں ترجمہ کر رہا تھا، اور بھی نصیحتیں ہیں، لیکن 10 وہ آپ کم از کم سن لیں اور اس کو ذرا یعنی نوٹ کر لیں اپنے ذہن میں کہ ایک تو انسان اشرف المخلوقات ہے. الفاظ میں یعنی یہ اسی واقعے سے میں نے ہو سکتا ہے کسی یعنی یہ آیت کون سی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، جب حکم ہوا فرشتوں کو حکم سجدہ کا، تو مطلب کیا ہے؟ فرشتے دیکھیں نوری مخلوق ہیں، انسان بھی نوری ہے، روح جو ہے وہ نورانی ہے، لیکن فرشتوں کو وہ مقام نہیں ملا جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. فرشتوں کو حکم سجدہ ہے، کیا مطلب؟ انسان اشرف المخلوقات ہے. فرشتے بھی مخلوق ہیں لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے. آپ جب اشرف المخلوقات کا لفظ کہتے ہیں تو اسے اسی میں یہ بات پنہا ہے کہ فرشتے بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، تو ان سے افضل ہے، یعنی مقام آگے ہے اس کا. ایک سبق یہ ہے کہ آپ اپنے مقام کو پہچانے. ہم نے تو اپنے آپ کو ایک غلاظت اور مٹی کا ڈھیر سمجھ لیا ہے. ہماری ساری نظر جو ہے وہ ظاہر پر ہے، اور ظاہر پہ نظر ہم ڈالتے ہیں. شروع بھی ظاہر سے ہوتی ہے ہماری نظر اور ختم بھی ظاہر پر ہوتی ہے. دولت، عزت، شہرت، زن زر زمین، آپ کے علاوہ آپ کی سمجھ میں تو کچھ اور چیز آتی نہیں ہے. آپ اپنی حقیقت پر نظر ڈالیں. آپ مسجود ملائکہ ہیں،
وہ شاعر کہتا ہے کہ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گلہ کے ملک کر دے سجود۔ اے انسان، تم میں اگر وہ ذات حق نہ ہوتی تو یہ کائنات، آب و گل، مٹی، پانی اور فرشتے یہ تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ سبحان اللہ۔ اے فرشتو، جب میں اس کا ظاہر قالب برابر کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں، تب تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اوہو، یہ جملہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے انسان کے سوا۔ سبحان اللہ۔ نقطۂ نورے کے نام او خودیست، زیر خاک ماں شرار زندگیست۔ میرے اندر تو نقطۂ نورے، نور کا ایک نقطہ ہے جس کو میں خودی کا نام دیتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے میرے مٹی کے اندر زندگی کا شرارہ ہے۔ چوبیدانی کے ذلے کیستی، فارغر گر مردی ہو گر زیستی۔ اگر تم پہچان لو اے انسان کہ تم کیا چیز ہو، چوبیدانی کہ ذلے کیستی، کہ کس کا سایہ ہو۔ سبحان اللہ۔ کس کا نور ہو، کس کا سایہ ہو، فارغ ہو جاؤ گے تم، گر زندہ ہو یا مردہ ہو۔ اس کو تو موت نہیں ہے، نور کو تو موت نہیں ہے۔ انا من نور اللہ والمؤمنون کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں، تمام مومن میرے نور سے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض۔ تو جناب یہ مطلب آپ اپنے آپ کو پہچانیں۔ اسجدوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، سجدہ کیا فرشتوں نے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام فرشتوں نے، سب کے سب فرشتوں نے اس آدم کو سجدہ کیا۔ آدمیت، آدم، یہاں یہ نقطہ نوٹ کر لیں کہ یہاں تو ایک آدم کا تذکرہ ہے یا تثنیہ ہے، یا یہ قصہ آدمیت کا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو آدمیت کی بات ہے بہرحال۔ اچھا، ایک نقطہ تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ ابلیس جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے۔ ابلیس، فسجدوا الا ابلیس، تو انسان کا دشمن جو ہے، اب دیکھیں دشمن سے دوستی رکھنا بے وقوفی کی بات ہے۔ دشمن تو دشمن ہے، جانی دشمن، تو یہ دشمنی جو ہے وہ تو ہمارے مقصد کا دشمن ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے رب تو اسے اپنے لیے بنا رہا ہے لیکن تیرے راستے میں بیٹھوں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کو میں گمراہ کروں گا، اور کر دیا اس نے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ ظُنُّهُ، ابلیس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، سب کے سب گمراہ ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، ہر انسان کا وہ نقصان میں جا رہے ہیں۔ ہم مسلمان جو ہے یہ کون سے فائدے میں، برائے نام مسلمان ہیں، ایمان کا ذرہ نہیں ہے ہم میں، کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں، طاغوت کے پیروکار ہیں، حد سے بڑے ہوئے ہیں، سرکش ہیں، باغی ہیں۔ اللہ، تو اس میں ایک مطلب یہ ہے کہ نقطہ جو ہے وہ یہ ہے۔ پھر اس میں جو آیت نمبر 115 میں وَلَقَدْ عَاهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ،
آدم سے میں نے ایک وعدہ لیا اور اس نے بھلا دیا. اللہ، کیا مطلب؟ کہ بھول گیا وہ. تو بھولنے کا مرض ہے ہم میں. اور کیوں انسان بھلاتا کس وقت ہے؟ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، جب کہ اس کا مکمل پختہ ارادہ نہ ہو تو یہ بھول جایا کرتا ہے. آپ دیکھ لینا، اہم باتیں، بعض باتیں اہم ہوتی ہیں اس کو آپ یاد رکھتے ہیں، اور بعض باتیں غیر اہم ہوتی ہیں اس کو آپ کو بھول جاتی ہیں، لیکن اہم بات آپ کو نہیں بھولتی. بعض خواب ایسے آپ دیکھتے ہیں جو آپ کو نہیں بھولتے، بعض خواب دیکھتے ہی آپ بھول جاتے ہیں. مثال کے طور پہ عرض کرو، خوابوں کی بات تو الگ ہے بہرحال. تو عام زندگی میں بھی اگر آپ نے دیکھیں، اب مثال کے طور پہ بیگم صاحبہ نے کچھ سودا لکھا رات کو کہ بھئی تم یہ چیزیں نہیں ہیں، سودا آئے گا. اب یہ معاملہ آپ کی اہمیت کا ہے. اگر آپ یعنی بیگم صاحبہ کی بات کی آپ کو کوئی فکر ہوگی، اہمیت ہوگی، تو آپ وہ لکھ لیں گے، سودا لکھ لیں گے. یا آپ کہیں گے ٹھیک ہے مجھے یاد رہے گا، اور آپ کو اہمیت نہ دیں تو آپ کو وہ صبح اٹھتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں. لیکن آپ کا عزم ہو اگر، تو پھر آپ لکھ لیں گے اور اس ارادے سے سوئیں گے کہ بھئی ہاں یہ صبح چاہیے، یہ ضروری ہے، لانا ہے، جو کچھ بھی ہے. بعض اوقات اہم واقعات ہوتے ہیں تو آپ اس کو بھلا دیتے ہیں، آپ کی نظر میں وہ اہم نہیں ہوتے تو وہ بھول جاتے ہیں. آپ شادی کا کارڈ آیا ہے، آپ کی اہمیت نہیں ہے تو وہ شادی آتی ہے، گزر جاتی ہے، آپ کو بھول جاتا ہے. ہاں یاد رہا تو آ جائیں گے. تو انسان میں بھول کا ایک مادہ ہے، لیکن اس کا ایک تدارک ہے. یعنی یہ وہ نصیحتیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں جو ہم نے اس سے لینی ہے. یہ 10 ہیں، تقریباً 10 سے زیادہ بھی ہیں. ابھی میں ترجمہ کر رہا تھا، وہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمت دی اور توفیق دی تو اس کا بھی تذکرہ کریں گے. تو ایک جو ہے فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، میں نے وعدہ لیا، ایک حکم دیا. عَهِدْنَا إِلَىٰ آدم، ایک حکم دیا تھا لیکن وہ بھول گیا، غیر اہم سمجھا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. اب اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا تھا ایک، اگر آپ کو یاد ہے پیغمبر نے قرآن نے ہمیں یاد دلایا ہے کہ الست بربکم قالوا بلا. ہم سب کی ارواح کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے جمع کیا اور ہم سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے یک زمان ہو کے جواب دیا بلا، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں. اب دنیا میں آ کے جب پیغمبر نے آپ کو وعدہ یاد دلایا تو اس وقت تک آپ دنیا میں کھو چکے تھے. اب قرآن ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ آواز دے رہا ہے قرآن کے ذریعے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو بھائی اللہ کی طرف. لیکن ہمیں اس کی کوئی اہمیت تو نہیں ہے. یہ 35 سال میرے ہونے والے ہیں، یہی دعوت میں دے رہا ہوں، لیکن لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی باتیں کرتے ہو، میٹھی میٹھی، اور بس اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. کوئی رب کے راستے پر دوڑنے کے لیے تیاری نہیں ہے. میرا تو خیر گلہ نہیں ہے، گلہ تو آپ کا اللہ کا ہے آپ سے. خیر میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا، اس میں اسباق جو ہیں وہ میں آپ سے جو تذکرہ کر رہا ہوں کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے بندگی کا، اور یہی وعدہ جو ہے کلمہ طیبہ کی شکل میں ہم پڑھتے ہیں. ہمیں تو دیکھیں کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں معلوم. کوئی، میں آپ کو کہتا ہوں نا، کوئی دین کی ایسی اصطلاح نہیں ہے جس کی حقیقت ہمیں معلوم ہو. بڑے بڑوں کو، بڑے کتابوں والے کو وہ حقیقت جانتے نہیں ہیں، نہ دین کو جانتے ہیں، نہ عبادت کو جانتے ہیں، نہ بندگی کو جانتے ہیں، نہ ذکر کو جانتے ہیں، نہ نماز کا مطلب معلوم ہے، نہ روزے کا. بس قصے کہانیاں، قصے کہانیاں، قصے کہانیاں. کوئی عجیب سی صورتحال ہے اس وقت.
تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ. یہ ہم نے جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں یہ دراصل ایک وعدہ ہے، ہم اسے بھول گئے. دیکھیں یہ سبق ہے آدم کے قصے میں. اب آدم نہیں ہے، کیا آپ سے اللہ نے وعدہ نہیں لیا؟ روزانہ جی میں 2 تسبیحیں پڑھتا ہوں کلمہ طیبہ کی، تو فائدہ کیا بھیا؟ دنیا کے مفادات کے لیے ہم تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں. ابھی ایک خاتون کا 2-3 دن ہو گئے ہیں، بلکہ 2 دن ہو گئے، ایک خاتون ہے پنجاب سے، وہ کہیں میرا کلپ اس نے سنا ہوگا، مجھے میسج کیا میرے لیے دعا کرو، میرے اوپر بڑا قرضہ ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ، وظیفے پڑھتے پڑھتے تھک گئی ہوں. یہی ہمارا مسئلہ ہے کہ دنیا میں ہم الجھے ہوئے ہیں اور دنیا کے لیے وظیفے ہم چاہتے ہیں، دنیا کی مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں. اب وہ اتنی اس کی بری کیفیت تھی، وہ مایوسی یہ اور وہ، تو بہرحال میرا اور اس کا جو بھی وہ سوال و جواب ہوا وہ تو ایک الگ. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہم دنیا کے لیے پریشان ہیں، دنیا کی پریشانی ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہے. تو بات پھر ختم ہو جاتی ہے. تو وعدہ الست، ایک تو وعدہ الست تھا، پھر ہم اپنے آپ کو اگر مسلمان کہتے ہیں تو یہ جو کلمہ طیبہ آپ پڑھتے ہیں نا، آپ آدم اگر ہیں اور آپ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ لیا ہے کلمہ طیبہ کے. وہ الگ بات ہے کہ آپ اس کے مطلب کو نہیں جانتے، وہ الگ بات ہے کہ آپ شعوری طور پہ تو آپ ایمان نہ لائے ہیں نہ لانا چاہتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا عزم نہیں ہے. ہمارا عزم کیا ہے؟ دنیا کا. بات ختم ہو جاتی ہے. آپ اپنے عزم، اپنے ارادوں کو دیکھ لیں، ساری جد و جہد، ساری کوشش، سارے ارادے دنیا کے ہیں آپ کے، اپنے لیے بھی اور دنیا اپنے بچوں کے لیے بھی. میں نے دنیا کا اس کو ٹٹو بنانا ہے اپنے بچے کو. میں ویسے ہی آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے. آپ آدم ہیں، آپ آدم ذات ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے. شیطان آپ کا دشمن ہے، ہم نے شیطان سے دوستی کر لی ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، ان ھذا عدو لک، یہ تمہارا دشمن ہے اے آدم. فقلنا یا آدم ان ھذا عدو لک، یہ تمہارا دشمن ہے اور ہم شیطان کے پیروکار ہیں. بالکل واضح الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. بات چیت جاری ہے، ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ وَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے انکار کیا. فَقُلْنَا يَا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ہم نے فرمایا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ دے پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ.
اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم